अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आयान और आप देख रहे हैं MD न्यूज़। इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री बेसिस को लेकर काफ़ी बैक चैनल पर राब्ते हो रहे हैं। दोनों ममालिक की मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप एक दूसरे के साथ बैक टू बैक मुलाकातें कर रही है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ सवालात जन्म ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ कन्फ्यूजन्स पैदा हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान फिर से अमेरिका को अड्डे देने वाला है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देता है तो किन पोटेंशियल थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या फिर से वही जंग में हमें घुसना पड़ेगा जो हमें 9/11 के बाद 10 सालों तक लड़नी पड़ी। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से इनकार करता है तो अमेरिका के पास बाकी ऑप्शंस क्या होंगी। इसी तरह ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या फिर से अफ़गानिस्तान दो सुपर पावर्स के दरमियान प्रॉक्सी वार का मरकज़ बनने जा रहा है। तो ये सारे जो सवालात हैं ये जन्म ले रहे हैं और मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि इन तमाम सवालात के जवाब आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, ये वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है लेकिन मुकम्मल डिटेल के साथ आपको तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या न्यू एंगेजमेंट्स हुई हैं, क्या फ़्रेश एंगेजमेंट्स हुई हैं। तो उनमें अगर आप देखिए तो 10 दिन पहले पाकिस्तानी ख़ारजा उमूर के मुशीर जो हैं मुइज़ यूसुफ़, उनकी स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात होती है। अब ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि पाकिस्तान और बाइडन इंतज़ामिया के दरमियान ये पहली मुलाकात है और इसमें काफ़ी मामलात पर बातचीत की गई। फिर उसके एक दिन बाद आप देखते हैं कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ दिफा जनरल ऑस्टिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमार जावेद बाजवा को फ़ोन करते हैं और उस कॉल के बाद वो एक प्रेस रिलीज़ भी जारी करते हैं जिसमें वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका का काफ़ी साथ दिया है। फिर आप देखते हैं कि जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इशू चल रहा था और उसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का इजलास होता है तो उस दौरान भी उनकी काफ़ी ऑफिशल्स के साथ मुलाकातें होती हैं। तो इस सारी की सारी सूरत हाल से ये चीज़ वाज़ेह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है और इस सारी सूरत हाल का एक ही मकसद है, वो ये कि अमेरिका किसी तरह से पाकिस्तान को मिलिट्री बेसिस के लिए आमादा कर ले। अब बात करते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस फराहम करेगा। तो उस हवाले से मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है और शाह महमूद कुरैशी भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बता चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी ये वाज़ेह कह चुके हैं कि हम अमेरिका के साथ पीस में तो ताउन कर सकते हैं लेकिन अगर वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो उस हवाले से हम अमेरिका के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल से आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान फ़िलहाल अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं दे रहा। लेकिन जब ये सारा मामला हाई पकड़ रहा था तो उस दौरान पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान हैं जाहिद चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये बताया कि पाकिस्तान अमेरिका को कोई मिलिट्री बेसिस नहीं देगा। लेकिन उन्होंने उस ट्वीट में एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को मिलिट्री बेसिस तो नहीं देंगे लेकिन 9/11 के बाद हमारे अमेरिका के साथ 2 एग्रीमेंट्स हैं, GLOC ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ALOC एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका को ज़मीनी हदूद भी और फ़ज़ाई हदूद अफ़गानिस्तान के हवाले से देने का पाबंद है। इस चीज़ से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका थोड़ा सा दबाव बढ़ाता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान भी ये अगर सोचता है कि वाकई अमेरिका की मदद की जाए तो पाकिस्तान ज़मीनी हदूद और फ़ज़ाई हदूद प्रोवाइड कर सकता है। अब ये तो होगी तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से हैं मिलिट्री बेसिस को लेकर। अब बात करते हैं कि असल में इशू क्या है, आखिर क्यों अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है। अब बात करते हैं असल इशू की। ये जो मिलिट्री बेसिस वाला मामला है वो उस बड़े इशू का एक सब इशू है। जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला का ऐलान किया तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे अमेरिकी जनरल्स थे CIA और पेंटागन में जो बाइडन से नाराज़ हो गए और अभी तक हैं और वो इस फैसले से नाखुश हैं। और उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान पर जो हमने 30-40 साल लगाकर असर व रसूख कायम किया है उसे बरकरार रखा जाए, जबकि जो बाइडन की सोच अलग है।
وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اکانومی کی طرف لے کے جایا جائے، اکانومی پر توجہ دی جائے، ٹیکنالوجی پر بات کی جائے، اسی طرح چائنا کے ساتھ جو امریکہ کا کمپٹیشن ہے اس حوالے سے کام کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پرانی جنگوں کا خاتمہ کرے، وہ پرانی جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے امریکی سویلین گورنمنٹ کی افغانستان کے معاملے پر ٹانگیں کھینچتی آئی ہے۔ لیکن آپ اگر 2011 میں دیکھیں، جب اوباما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب امریکہ مزید اپنی فوجیں افغانستان میں نہیں رہنے دے گا اور ہم اپنی فوجیں نکال لیں گے، کیونکہ اس وقت تک ایبٹ آباد آپریشن ہو چکا تھا، اسامہ بن لادن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تصدیق بھی ہو چکی تھی، تو اس سارے واقعے کے بعد امریکہ کا افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوباما کے فیصلے کے سامنے دیوار بن گئی۔ اور پھر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ دیکھیں امریکہ میں، کہ اس واقعے کے 10 سال بعد بھی آج بھی امریکہ کا اسی طرح سے افغانستان میں اثر و رسوخ ہے۔ اب ویسٹرن میڈیا تو اس چیز کو چھپاتا ہے، لیکن اس چیز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی اپنا اثر و رسوخ دکھاتی ہے، سویلین گورنمنٹس کے معاملات میں وہ کس طرح سے منمانیاں کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی ہے انہیں کیوں اس معاملے پر خطرات لاحق ہیں کہ اگر ہم افغانستان سے اپنا انخلاء کرتے ہیں اور اثر و رسوخ ختم کرتے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب بھی چاہتی ہے کہ افغانستان پر اثر و رسوخ قائم کیا جائے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ وہ افغانستان سے اپنا اثر و رسوخ ختم کرے اور چائنا کو کھلی دعوت دے کہ وہ افغانستان میں آئیں، افغانستان میں اپنا اسٹریٹجک انفلوئنس بڑھائیں اور افغانستان کو BRI پروجیکٹ میں شامل کر لیں۔ اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا پوری دنیا میں جو اکنامک کوآپریشن کے نام پر اپنے ریلیشنز بڑھا رہا ہے، یہ صرف اور صرف سطحی باتیں ہیں، بلکہ چائنا کا اصل مقصد تو ان ممالک میں، ان ریجنز میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دشمن ہے، دشمن تو یہ سوچے گا، وہ تو ہر آپ کے چیز کو، آپ کے ہر معاملے کو نیگیٹو وے سے دیکھے گا۔ اب جو دوسرا خوف ہے امریکہ کو وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا اور رشیا، چونکہ ان دونوں کے آپس میں اچھے ریلیشنز ہیں، یہ افغانستان میں اپنی پراکسیمیٹیز کو بڑھانا نہ شروع کر دیں، اپنی پراکسیز کو مزید بڑھاوا نہ دیں، ایکسپینڈ نہ کریں، اور پھر جو تیسرا رائیول ہے امریکہ کا، ایران، کہیں وہ اسے بھی شامل نہ کر لیں، کیونکہ ایران نے سیریا اور عراق میں ناکوں چنے چبائے ہیں امریکہ کو۔ تو اب امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں بھی ہم اپنا اثر و رسوخ ختم کریں، اور اگر افغانستان سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ پورے ایشیا سے سوائے عرب کنٹریز کے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہتا، کیونکہ اسی چیز نے امریکہ کو سپر پاور کا سٹیٹس دیا ہوا ہے۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی فوجوں کا انخلاء کرے افغانستان سے، کیونکہ پوری دنیا کا بھی پریشر ہے، پھر یہاں پر امریکہ کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ اپنی فوجیں تو نکالنا چاہتا ہے، لیکن ساری کی ساری صورتحال میں امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی بھی پڑوسی ملک سے ملٹری بیسز لے لی جائیں تاکہ جو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ اب اس کے لیے امریکہ کے پاس مختلف آپشنز ہیں۔ اب ان میں سے جو 3 آپشنز ہیں وہ ان پر امریکہ کا زیادہ فوکس ہوگا۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز ہیں، جن کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہے افغانستان میں، ایک تو امریکہ انہیں استعمال کرے گا، اور وہ بلیک واٹر ٹائپ لوگ ہیں، جس طرح سے ایران کی حزب اللہ ہے، اسی طرح امریکہ کی ایک پرائیویٹ فوجی تنظیم ہے بلیک واٹر کے نام سے، وہ تقریباً 10 سے 12,000 کے قریب ان کے پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جن کو امریکہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی فریم ورک نہیں دیا گیا کہ ان کو کس طرح سے امریکہ نکالے گا۔ جو دوسرا آپشن امریکہ کے پاس وہ یہ ہے کہ امریکہ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چنے ملٹری بیسز کے لیے۔ تو امریکہ پاکستان کو کیوں پریفرنس دے رہا ہے؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں ایک بارڈر لگتا ہے، 2700 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے۔ اب امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بیسز اس لیے فائدہ مند ہوں گی کیونکہ کارروائی کرنا، جو ملٹری آپریشنز ہیں انہیں مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو دوسری ریزن ہے جس کی بنا پر امریکہ پاکستان کو پریفرنس دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پوری دنیا میں مختلف کمانڈز ہیں جن کے تحت وہ مختلف آپریشنز کو مینیج کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب امریکہ کی کمانڈز انڈیا اور پاکستان میں آ کر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ آتا ہے امریکہ کی انڈو پیسیفک کمانڈ میں، جبکہ پاکستان آتا ہے US سینٹرل کمانڈ میں، اور جو افغانستان ہے وہ بھی US سینٹرل کمانڈ کے تحت ہی آتا ہے۔
تو امریکہ اس حوالے سے بھی سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں اپنے آپریشنز کو جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے پاکستان بہترین آپشن ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایک ہی کمانڈ کے تحت آتے ہیں، اس لیے آپریشنز کو مینیج کرنا، چاہے وہ ڈرون آپریشنز امریکہ کرتا ہے، چاہے کائنیٹک آپریشنز، تو ان کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی امریکہ پاکستان کو پریفرنس دیتا ہے ملٹری بیسز کے حوالے سے۔ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے پاس تیسرا آپشن کیا ہے۔ تیسرا آپشن امریکہ کے پاس یہ ہے کہ وہ گلف کی بیسز استعمال کریں، جس میں عمان ہے، UAE، بحرین، کیونکہ وہاں امریکہ کا بہت بڑا فوجی نیٹ ورک ہے، وہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں۔ لیکن اب ان بیسز کو استعمال کرتے ہوئے جب امریکہ اپنے آپریشنز لانچ کرے گا تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایئر سپیس چاہیے، کسی نہ کسی ملک کی ایئر سپیس تو حاصل کرنی پڑے گی۔ اب اس کے لیے ایک تو ایران ہے، ایران کو تو ہرگز امریکہ شامل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے ایسے حریف ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا۔ اسی طرح جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ ویسے بہت دور پڑتے ہیں امریکہ کو، اور ان کے ریلیشنز چائنا اور رشیا کے ساتھ اچھے ہیں۔ انڈیا ویسے فائدے کا نہیں ہے اس معاملے میں۔ آخر میں بچتا ہے پاکستان۔ اب پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہو سکتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی جانب جو پاکستانی فارن آفس کے ترجمان نے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے 2 ایگریمنٹس کا ذکر کیا، ILOC اور GLOC۔ اب امریکہ ان 2 ایگریمنٹس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کی گراؤنڈ کمیونیکیشن اور ایئر کمیونیکیشن کو استعمال کر سکتا ہے افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر اس معاملے میں پاکستان ذرا سے بھی غلطی کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے پھر سے سالوں تک کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ وہ یوں کہ جب امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ملٹری بیسز کے لیے بات چیت شروع کی اور ایئر سپیس پر بھی بات کی کہ اگر آپ ہمیں ملٹری بیسز نہیں دیتے تو ہم آپ کی ایئر سپیس یوز کر سکتے ہیں، جس پر طالبان کا موقف فوراً سامنے آیا اور انہوں نے خطرات کا اظہار کیا کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے، اگر پاکستان ایئر سپیس دیتا ہے امریکہ کو، تو اس سے خطے میں پھر سے جنگ کے بادل منڈلانے لگ پڑیں گے، اور پھر وہی سی صورتحال بن سکتی ہے جو 9/11 کے بعد پاکستان کے لیے کریٹ ہو گئی تھی، کیونکہ طالبان کے اس وقت پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور 9/11 سے پہلے بھی پاکستان کا اثر و رسوخ تھا طالبان پر، لیکن جب پاکستان نے ایئر سپیس رڈے دیے اس کے بعد تعلقات بگڑ گئے، اور یہی صورتحال اب بھی بن سکتی ہے۔ اگرچہ اب یہ صورتحال ویسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب پاکستان نے ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنی بارڈر لائن مکمل کر لی ہے، اب جو بار تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اب اس طرح سے دہشت گردی کا پاکستان میں آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سچویشن پاکستان کے لیے ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے اگر امریکہ افغانستان پر اسی طرح سے اپنا انفلوئنس برقرار رکھتا ہے، تو پاکستان تو یہ ساری کی ساری صورتحال میں یہ نہیں چاہے گا۔ لیکن اب آنے والے مہینے اہم ہیں، ہو سکتا ہے اس میں اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان کیا پیش رفت ہوتی ہے، اب یہ تو ہماری گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پاکستان اب پیچھے ہٹے گا اس معاملے پر، اور جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان کی بھی یہ پالیسی رہی ہے، کیا وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ میں تعاون کر سکتے ہیں، پیس میں تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے ملٹری انفلوئنس بڑھانے میں کبھی بھی پاکستان اب امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ تو سچویشن اب آنے والے مہینوں میں واضح ہو جائے گی، اور یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ امریکہ کا پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر کیا پالیسی اور کیا اسٹریٹجی بنتی ہے۔ اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو تھی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔